وقت ہے صبح 8:52۔ میں اپنے بستر پر سویا ہوا تھا کہ اچانک دھماکوں کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگتی ہے۔ زمین اس قدر شدت سے لرزنے لگتی ہے کہ جیسے پوری کائنات تباہ ہونے والی ہو۔ میں ڈر جاتا ہوں اور گھبرا جاتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے جیسے قیامت برپا ہونے کو ہے اور ملک الموت میری روح قبض کرنے کو بس آنے ہی والے ہیں۔ دھماکوں کی آواز اس قدر شدت سے تھی کہ جیسے لگ رہا تھا ہزاروں ایٹم بم پھٹ رہے ہیں۔ دیواریں اس قدر زور سے شیک ہو رہی تھی، ایسے ہل رہی تھی کہ جیسے مجھے ابھی اپنی لپیٹ میں لے لیں گی اور چھت میرے سر پر آ لگے گی کہ اچانک اسی دوران ایک آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے، اظہار جاگو باہر بھاگو۔ یہ آواز میری ماں کی تھی۔ میں فوراً جاگتا ہوں اور باہر بھاگتا ہوں۔ جیسے ہی قدم میرے کمرے سے باہر نکلتے ہیں صحن کی طرف لپکتا ہوں کہ اسی اثنا میں چھت میرے بستر پر جا لگتی ہے، اور اگر میں ذرا سا بھی دیر کر لیتا تو یہ کہانی آج آپ کو کوئی اور سنا رہا ہوتا۔ میں باہر پہنچتا ہوں تو سب کلمہ طیبہ کے ورد کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ زلزلہ ہے۔ بڑی مشکل سے جب ہم اپنے گھر سے نکلے تو آگے کے مناظر انتہائی بھیانک تھے۔ ہر جانب لاشیں بکھرے پڑے تھے، ہر جانب دھواں، مٹی اور تباہی کے مناظر تھے۔ میں نے ایک لمحہ آگے چل کر اپنے شہر کو دیکھا تو یقین جانیے ہسپتال، سکول، مسجدیں، کالج، بازار سب زمین بوس ہو چکے تھے۔ پہاڑ پھٹ گئے، گاؤں دب گئے، دریائے نیلم بھی بند ہو گیا۔ چند سیکنڈ میں 1,00,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے۔ ابھی صبح تک سب کچھ نارمل تھا، بچے اسکول جا چکے تھے، گھر والے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کچھ لوگ سو رہے تھے اور کچھ لوگ تیاری کے عمل میں تھے۔ مجھے آج بھی وہ دن بہت اچھے سے یاد ہے کہ جب سحری کے بعد نماز فجر پڑھی اور اس کے بعد میں ہوم ٹیوشن پڑھانے لوور پلیٹ کے علاقے چلا گیا۔ بچوں کو پڑھایا، واعظ و نصیحت کی اور واپس گھر کی راہ لی۔ مگر آج نہ جانے کیوں میرا روٹ تبدیل تھا۔ میں اپنے روٹین کے روٹ کو چھوڑ کر مدینہ مارکیٹ کے روٹ سے آیا، ان راستوں سے آیا کہ جن راستوں پہ بچپن میں ہم چل کے بڑے ہوئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ کیا پراسرار کشش تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی کہ اظہار اپنے شہر کو ایک بار دیکھ لو، کیونکہ اس شہر کی آج کی تاریخ کے بعد حالت تبدیل ہونے والی ہے۔ اور پھر وہی ہوا، چند لمحوں میں پورا شہر غرق ہو گیا۔ زلزلوں کی تباہی کے حوالے سے سن رکھا تھا، کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، مگر یہ زلزلہ کتنا بھیانک ہوتا ہے یہ اپنی آنکھوں سے پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ ہزاروں خاندان اجڑ گئے، روڈیں تباہ ہو گئی، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ محلوں میں رہنے والے ایک لمحہ میں مٹی کا ڈھیر بن گئے، گاڑیاں ٹوٹ گئی، سڑکیں کٹ گئی، کاروبار ختم ہو گئے۔ جنازے اٹھانے کے لیے کفن تک میسر نہ تھے، لاشیں دفناتے دفناتے لوگ تھک گئے۔ جو ملبے میں دفن ہو گئے ان کی بو ہفتوں تک فضا میں پھیلی رہی۔ میرا پیارا کشمیر لہو لہو تھا۔ یہ تھا 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ، جس کا مرکز مظفر آباد کے قریب تر تھا، جس کی شدت 7.6 تھی اور گہرائی بہت ہی کم، زمین کے بہت قریب تھا۔ اسی لیے یہ اتنا شدت سے آیا، جس کے نتیجے میں نہ صرف مظفر آباد بلکہ بالا کوٹ، باغ، جہلم اور پونچھ کے علاقے شدید متاثر ہوئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق تقریباً 87,000 سے زائد اموات ہوئیں، 1,38,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس میں شدید زخمی ہوئے، اور 5 لاکھ سے زیادہ جو بلڈنگز تھی وہ اس سے متاثر ہوئی، جبکہ اربوں کا نقصان ہوا۔ پھر شروع ہوتا ہے ریلیف کا سلسلہ، جہاں ایک جانب زلزلے کی ہولناکیاں، تباہ کاریاں ہمارے سامنے تھیں، وہیں پر پیارے پاکستان کے پیارے بھائیوں نے ہمیں وہ پیار دیا کہ جس کا احسان ہم کبھی زندگی میں نہیں چکا سکتے۔ یقین جانیے کراچی سے خیبر تک ہر طرف سے سامان اور امداد کے قافلے آنے لگے۔ ٹرک اتنے تھے جن کا کوئی شمار نہ تھا۔ پاک فوج کے جوان اپنی جان خطرے میں ڈال کر لوگوں کو بچا رہے تھے۔ وسائل تو نہ تھے مگر جذبے بے مثال تھے۔ خواتین نے اپنے زیور بیچ کر فنڈز دیے، بچوں نے اپنی جیب خرچ سے عطیہ کیا، لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ آؤ ہمارے گھر تمہارے لیے حاضر ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے وہ جو کتابوں میں ہم پڑھتے تھے انصار اور مہاجرین کے قصے، بالکل ویسا ہی لگا۔
تو یقین جانیے آج جب میں کبھی سوشل میڈیا پہ کشمیر اور پاکستان کے درمیان کچھ نادان دوستوں کی اور بچوں کی باتیں سنتا ہوں تو بڑا دل دکھتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے کشمیریوں کا کس قدر خیال رکھا تھا۔ کہتے ہیں چند واقعات یا چند حادثات ایسے ہوتے ہیں جو انمٹ ہوتے ہیں، یہ زلزلہ بھی کچھ ایسے واقعات چھوڑ گیا۔ مجھے یاد ہے 7 اکتوبر کی شام جب میرا شاگرد سعد جو میٹرک کا طالب علم تھا، اس کے والد ہمیشہ خود چھوڑ کے آتے کہ اظہار اس کا خیال رکھنا اور اسے خوب پڑھانا، میں اسے بڑا آدمی بنانا چاہتا ہوں۔ سعد اور اس کے بابا اور اس کے دادا ایک ہی کمرے میں ایک ہی جگہ پر جب چھت گرتی ہے تو وہ وہیں پہ سو جاتے ہیں، گویا 3 کی 3 جنریشنز، 3 کی 3 نسلیں ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتی ہیں۔ پھر ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جن میں وہ نقشہ بی بی کہ جو 63 ڈیز 63 دن ملبے تلے دبی رہی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ رکھا۔ پھر ہمارے وہ بھائی شبیر احمد عثمانی، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جب وہ شہید ہوئے اور ان کا کوئی عطا پتہ نہ لگا، حالانکہ جس ہوٹل میں اسٹے کیا تھا اس کا ملبہ تک بھی چھان لیا، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ 7 ماہ بعد ان کی لاش ملتی ہے۔ وہ لاش کیسی ہوتی ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے وہ بستر پر سوئے ہوں۔ ان کا بازو تھوڑا سا ٹیڑھا تھا، جس کو سیدھا کیا تو وہ ایسے سیدھا ہو گیا جیسے کوئی زندہ حیات کوئی انسان ہوتا ہے۔ اس زلزلہ کے بعد نہ صرف ڈومیسٹک آرگنائزیشنز بلکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے بڑھ چڑھ کر سپورٹ کی۔ پوری دنیا نے پاکستان کو اور آزاد کشمیر حکومت کو فنڈز دیے جن کی لاگت جو ہے وہ اربوں ڈالر کی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکومت آزاد کشمیر نے ایرا سیرا اور ایس ٹی ایم جیسے ادارے بھی بنائے، مگر بدقسمتی سے ریلیف کے دوران جو فنڈز آئے وہ بھی بدعنوانی کی نظر ہو گئے، مستحقین تک مدد پوری طرح نہیں پہنچی، اور یہی وجہ ہے کہ عوام میں حقوق کی تحریکیں اٹھیں جس نے بعد میں ایک منظم شکل اختیار کر لی۔ اور یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی جس کا نام آپ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے، یہ بھی اسی کا ہی شاخسانہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بہت ساری تحریکوں میں اپنا کنٹریبیوشن کیا تھا۔ تو یہ کرپشن جو ہے اس نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ آلدو کہ بہت سارا انفراسٹرکچر آپ کو کشمیر کے اندر نظر آتا ہے جو بنیادی طور پر ارتھکویک کے بعد فنڈنگ کی وجہ سے بنے تھے، مگر نہ بلڈنگ کوڈز کا خیال رکھا گیا، نہ ہی ایس او پیز کا جو ہے خیال رکھا گیا، اور اس میں بہت زیادہ کرپشن بھی ہوئی۔ جو بھی فنڈز ملے وہ بھی بدعنوانیوں کی نظر ہو گئے، مستحقین تک مدد پوری صحیح طرح سے نہیں پہنچی، اور یہی وجہ ہے کہ عوام میں حقوق کی تحریکیں اٹھی۔ آج پورے 20 برس بیت گئے، یہ تمام شہر اور ان کی رونقیں بحال ہو گئی، بڑے بڑے پل بن گئے، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہو گئی، اسکول کالجز مساجد سب کچھ تعمیر ہو گئی۔ اگر کچھ چیز کھو گئی، ایک تو وہ ہمارے پیارے اور ایک وہ اخلاقی قدریں جو کبھی ہمارا حادثہ ہوا کرتی تھیں۔ اپنے اس ویڈیو کے اختتام پر بس ایک ہی میسج دینا چاہوں گا کہ یہ سرزمین، وہ سرزمین پاکستان ہو یا آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان، یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت وادیاں اور ہم اس میں بسنے والے مسلمان، ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ دینا ہے، اس کے بعد ہمیں اس کے پیارے حبیب کے راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔